وہ رافضی ہیں، اور نیم رافضی وہ ہیں جو اوپر سے ان کے ساتھ چلتے ہیں، بعض کاموں میں پیچھے ہوتے ہیں، وہ نیم رافضی ہیں۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب، ان کی بڑی خدمات ہیں، توحید اور قرآن و سنت کو انہوں نے بڑے بہترین انداز میں بیان بھی کیا ہے۔ جن چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کو چھوڑ کے دوسری چیزیں ان کو سننا چاہیے کہ نہیں؟ جو بندے دین سمجھتے ہیں نا اور قرآنی آیات اور سنت جو ہے نا اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ سن لیں، جس کو مرضی، خواہ مرزا ہو خواہ کوئی اور ہو، وہ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں گمراہی نہیں لگ سکتی۔ اور لیکن جو بندے بالکل دین والے نہیں ہیں نا، میں کہوں گا کہ ان کو بچنا چاہیے۔ اچھا، جو اختلافات کوئی صحابہ کرام کے درمیان تھے، جو ریفرنس وہ دیتا ہے، حوالے دیتا ہے، کیا وہ احادیث کی کتب میں واقعی لکھے ہوتے ہیں؟ ویسے صحابہ کے درمیان ایسے اختلاف نہیں تھے جیسے آج کل ہمارے دور میں ہے۔ باقی مسائل کا اختلاف وہ تو کئی صحابہ میں آپس میں تھا، لیکن ایسا وہ اختلاف نہیں تھا جو کفر کی طرف لے جاتا ہو، یا دوسری بات وہ تو نماز روزے ایسے احکامات جو ہوتے تھے ان میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن پھر جو ان میں سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، سنجیدہ قسم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب، معاملہ ان کی طرف کئی بھیج دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے مجھ سے نہ پوچھو، تم ان سے جا کے پوچھ لو، تو وہ بتا دیتے تھے، تو صلح ہو جاتی تھی۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کے بڑے مختلف قسم کے بیان ہیں انجینئر مرزا جیلمی صاحب کے۔ جب میں نے انٹرویو کیا تو نیچے لوگ آ کے نا بہت زیادہ کمنٹ کرتے ہیں، کوئی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں 2812 240 عمار کو قتل کرنے میں ان کا ہاتھ تھا۔ اس کے اوپر ویسے جینیلی جو لکھا ہوا ہے وہ ذرا رپلائی کیجیے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں کچھ صحابہ میں اختلاف ہوا نا میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو اس میں آپس میں تھوڑی بہت لڑائی بھی ہوئی ہے۔ کچھ جب ایک دوسرے دو گروہ آمنے سامنے بن گئے نا، تو اس لڑائی کے نتیجے میں کچھ صحابی شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ معلوم کئی جگہ پر نہیں ہے کہ کس کس نے شہید کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ بالکل اس سے علیحدہ تھے، اور کچھ لوگ تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ حکمران جو ہے وہ میرے معاویہ ہیں، تو یہ حکمران کی بغاوت ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم لڑتے ہیں۔ یہ فہم کا اختلاف تھا ان میں، لیکن الحمدللہ پھر جب امیر معاویہ آ گئے صحابہ کے بعد، چاروں خلفاء کے بعد، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی نے اختلاف نہیں کیا، سارے ان کو تقریباً 20 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی، تو سارے ان کے ساتھ تھے، کچھ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو علیحدہ رہتے ہوں یا جو ہے وہ جنگ وغیرہ کی صورت بناتے ہوں۔ اچھا، آپ نے اب تک کتابیں کتنی لکھی ہیں؟ میں نے 30 کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ، جن میں سے زیادہ احکام و مسائل ہیں، لوگوں کے بھیجے ہوئے سوالات اور ان کے جواب، 6 جلدیں تو اس پر میری چھپی ہوئی ہیں، اور باقی جو ہے وہ ملکی حالات اور وقت کے پیش نظر جو ہے نا کسی موضوع پر لکھنا پڑا، کوئی رسالہ لکھنا پڑا، کوئی کچھ، تو وہ اس طرح کر کے 30 رسالے کتابیں میری بن جاتی ہیں۔ اچھا، اکثر جو ہے نا دوسرے مسلک اہل سنت کے لوگ جو ہیں اپنے کسی عالم کو یا پیر کو ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کا تقریباً ہاتھ چوم بھی لیتے ہیں، تو ہاتھ چومنے میں کوئی قباحت والی بات ہے؟ حدیث اعتراض لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ بس وہ ہاتھ چومنے سے اس لیے بچتے ہیں کہ ہاتھ چومنے آگے بڑھ کر جھکاؤ بھی ہو جاتا ہے، تو کسی شخص کو آگے جھک کر ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ اور آپس میں بات کرو۔ یعنی کہ ہاتھ چومنے میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ ہاں نہیں، ویسے کوئی بات نہیں، اگر کوئی بیچ میں جو ہے نا کوئی شرارت نہ ہو۔ اچھا، آپ نے زندگی میں کتنے مناظرے کیے ہیں ویسے؟ مناظرے میں نے بذات خود جو ہے نا وہ تو میں نے 2 مناظرے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور 30 کے قریب مناظرے ایسے ہیں جن میں قاضی عبدالرشید صاحب کے ساتھ میں ہوں، اور معاونت ساری اور کتابیں ساری میں نکالتا تھا، دیتا تھا، حوالہ جات سب کچھ، تو وہ 30 ریکارڈنگ پر موجود ہیں قاضی صاحب کے پاس بھی، اور بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ تو الحمدللہ قاضی صاحب کے ساتھ جب میں پہلی دفعہ میں مناظرہ کے لیے گیا نا
کہ مجھے شوق تھا، تو وہ پہلی دفعہ مجھے لے کر چلے گئے ساتھ، تو مولانا یحییٰ گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو جب مجھے ساتھ لے کر گئے میں نے معاونت کی نا، جس وقت کتابیں میں نے کھول کھول کر دی ان کو، تو اس کے بعد وہ سارے معاون بھول گئے، وہ کسی اور کو معاون نہیں لیا انہوں نے۔ الحمدللہ جہاں مناظرہ ہوتا تھا مبشر احمد ربانی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا، جو مخالف مناظر ہوتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ دوستی، سلام دعا مناظرے سے ہٹ کے بھی ہوئی؟ کبھی کسی سے تعلق رہا؟ وہ ایک دو دیوبندی علماء سے تھوڑا بہت سلام دعا ہوا بس، وگرنہ اچھا یاد کرتا ہوں میں، ایک تو وگرنہ میں ملنے کے قائل میں نہیں تھا، خاص طور پر مناظرے کے میدان میں نہیں ملتا تھا، نہ اس کی جگہ پر ہوتے ہوئے مناظرے کے دوران ملتا تھا۔ قاضی صاحب میں یہ عادت تھی کہ وہ نا مناظرے کے بعد آگے ہو کر جو ہے نا وہ دیوبندیوں کو اور ان کو نا سلام دعا کرتے اور ملتے تھے۔ تو میں نے ایک دن پر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب اگر آپ نے ملنا ہے نا تو مناظرے کے باہر ملیں، میدان میں نہیں ملنا۔ میدان میں اگلے سمجھتے ہیں کہ یہ متاثر ہو گئے ہیں اور یہ اس لیے ان کے قریب آ رہے ہیں، ہاں جی۔ تو وہ میں اس لیے کبھی قاضی صاحب کے ساتھ جا کر میں نہیں ملا۔ کتابیں دکھائیں مناظرے میں ساری، جہاں جو حوالہ قاضی صاحب کو ہوتا تھا، کچھ میں باقاعدہ تیار کر کے 3 4 کتابیں پہلے ہی کھول کے رکھی میں نے۔